سلام اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور تحقیق کریں گے کہ اسرائیل کا مغربی غزہ پر حالیہ پیش رفت اور اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل مستقبل کے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ ویسے تو اسرائیل اور فلسطین کا تنازع کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، لیکن اگر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ نہایت ہی تشویشناک ہے، جو پوری دنیا کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ تو اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ مغربی پٹی اور پورے مڈل ایسٹ کے لیے کوئی نیا پلان تیار کر رہا ہے؟ آئیے ہم اس بات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ سیگمنٹ 1، تنازع کا پس منظر اور حالیہ پیش رفت۔ اسرائیل کے مستقبل کے منصوبوں کو جاننے کے لیے ہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے۔ غزہ اسٹرپ اسرائیل اور حماس کے درمیان طویل عرصے سے ایک کانفلکٹ کی وجہ بنا ہوا تھا، لیکن حالیہ فوجی مہم اور اسرائیل کی فتوحات نے اسرائیل کو اب غزہ اسٹرپ پر قابض بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے چند حقائق کو جانتے ہیں۔ اسرائیل کا مغربی غزہ پر حملہ اصل میں حماس کے راکٹ حملوں اور شدت پسندانہ کارروائیوں کا رد عمل تھا۔ اسرائیل کا مقصد حماس کو کمزور کرنا اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا تھا۔ مغربی غزہ پر کامیابی کے بعد اسرائیل نے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے جہاں پر حماس نہایت ہی مضبوط تھا۔ اس جنگ میں اب تک 42,000 سے زائد لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اس جنگ میں اب تک فتح یاب ٹھہرا ہے، لیکن اب اسے اس فتح کو برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی کرنا ہوگی۔ سیگمنٹ 2، شارٹ ٹرم ڈیفنس اسٹریٹجی۔ ویسٹ غزہ پر قابو پانے کے بعد اسرائیل کا مقصد اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کو دوبارہ مضبوط ہونے سے روکنا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل چند اہم اقدامات کر رہا ہے، جن میں سب سے پہلا ہے فوجی موجودگی میں اضافہ۔ اسرائیل ممکنہ طور پر ویسٹ بینک میں فوجی موجودگی کو بڑھائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل سرویلنس اور چیک پوسٹیں اور اس کے ساتھ انٹیل آپریشنز میں بھی اضافہ کرے گا۔ بفر زونز، اسرائیل اس علاقے میں بفر زونز بنانے کی بھی پلاننگ کر رہا ہے تاکہ تمام ریزسٹنس آرگنائزیشنز کو دوبارہ مضبوط ہونے سے روکا جا سکے۔ غیر مسلح کرنا، اسرائیل کا ایک مقصد حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا بھی ہے۔ شہری مزاحمت سے نمٹنا، فوجی فتوحات کبھی بھی سیاسی استحکام نہیں لاتی۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی شہری اسرائیلی قبضے کے خلاف ممکنہ طور پر مزاحمت کریں گے، اور اس مزاحمت کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھی اسرائیل پلاننگ کر رہا ہے۔ سیگمنٹ 3، سیاسی حکمت عملی اور بین الاقوامی تعلقات۔ فوجی حکمت عملی کے علاوہ اسرائیل کی سیاسی حکمت عملی بھی اہم ہے۔ اس حوالے سے چند اہم باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے علاقے کو ضم کرنا یا کنٹرول کرنا۔ اسرائیل ویسٹ غزہ پر قبضے کے بعد آیا کہ اس علاقے کو اپنے ساتھ ضم کرے گا یا کہ اسے کنٹرول کرے گا، یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن اگر ماضی کی روایات کو دیکھا جائے تو اسرائیل نے فلسطین کے فتح یاب علاقوں کو اپنے ساتھ ضم کیا ہے۔ دوسری اہم بات، فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مذاکرات۔ حماس کی کمزوری کے بعد ممکنہ طور پر اسرائیل فلسطینی اتھارٹیز کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کرے گا۔ تیسری اہم بات، بین الاقوامی دباؤ۔ یونائٹڈ نیشن اور یورپین یونین سمیت دوسرے بین الاقوامی ادارے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔
चौथी अहम बात आलमी बरादरी का रद्द अमल। अरब ममालिक और दूसरे इंसानी हुकूक की तंजीम गजा में इसराइल के इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ शदीद रद्द अमल दे रहे हैं। सेगमेंट 4 इंसानी इमदाद और बहाली की कोशिशें। वेस्ट गजा पर काबू पाने के बाद इसराइल को इंसानी बहरान का सामना करना होगा। इस हवाले से इसराइल को जो चंद अहम कोशिशें करना होंगी वो ये हैं: इंसानी इमदाद और बहाली। इसराइल की इस जारहाना कार्रवाई में लाखों लोग बेघर हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। लिहाजा इसराइल को इंसानी इमदाद की तंजीमों को ये इजाज़त देना होगी कि वो वेस्ट गजा में इंसानी इमदाद कर सके। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। इसराइल को वेस्ट गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए खुद सरमायाकारी करना होगी। थर्ड, मुआशी बहाली। वेस्ट गजा की माइशत पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ी है, लिहाजा इसराइल को वेस्ट गजा पर पाबंदियां नरम करना होंगी ताकि सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचाया जा सके। सेगमेंट 5 लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और इलाकाई रद्द अमल। इसराइल के वेस्ट गजा पर कब्जे से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पूरे मिडल ईस्ट पर असरअंदाज होने के चांसेस हैं। इस हवाले से चंद अहम बातें जो देखना है उसमें सबसे पहले है इलाकाई रद्द अमल। उर्दन, शाम, सऊदी अरब, ईरान और मिस्र जैसे ममालिक इस सूरत हाल पर नज़र टिकाए बैठे हैं और मिस्र जैसे ममालिक इस सूरत हाल के खिलाफ क्या रद्द अमल देंगे ये बात अभी देखना होगी। दूसरी अहम बात है फ़लस्तीनी मुज़ाहमत का मुस्तकबिल। हालांकि हमास कमज़ोर हो गई है लेकिन फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं है और इस बात का ख़तरा है कि नई मुज़ाहमती तंजीमें वजूद में आएंगी। तीसरी अहम बात है ताकत का तवाज़ुन। वेस्ट गजा पर इसराइल के कब्जे ने मिडल ईस्ट में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया है और इसराइल के दुश्मन ईरान और हिजबुल्लाह के लिए ये बात एक वाज़ेह पैगाम है कि कोई भी जारहाना कार्रवाई इसराइल के खिलाफ होने पर इसराइल का रद्द अमल क्या होगा। कंक्लूजन, इसराइल वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जे के बाद आगे क्या प्लानिंग कर रहा है, इस बारे में अगर हम इस पूरी गुफ्तगू का लुबे लुबाब करें तो इसराइल शॉर्ट टर्म में अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है और हमास को दोबारा मजबूत होने से रोक रहा है और लॉन्ग टर्म में इसराइल वेस्ट बैंक को अपने साथ जम करेगा या इसको कंट्रोल करेगा, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसराइल की जारहाना कार्रवाई से पूरी दुनिया मुतमईन नहीं है।